احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے، میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ یہ غامدی صاحب کا موقع مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد کسی کا رائٹ نہیں ہے کہ کسی کو اسلام سے باہر نکالے جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کلیم کر رہا ہے۔ کیوں کہ اس کی تعویل کی غلطی کیا جینون ہے یا منافقانہ ہے، یہ وحی کی تائید کے بغیر آپ بتا نہیں سکتے، تو آپ اس کے ظاہر کے اوپر ایکسیپٹ کریں اسے۔ بالآخر وہی ہوا جس کا خطرہ تھا مرزا جیلمی سے۔ مرزا جیلمی نے تکفیر کے مسئلہ میں اور قادیانیوں کے ایشو پر اپنے سابقہ مرشد اور سابقہ بابا جاوید احمد غامدی کی تائید و توثیق کر دی ہے۔ جاوید احمد غامدی قادیانیوں کے بارے میں اپنا نظریہ اور اپنا پوائنٹ آف ویو باقاعدہ کئی سال پہلے بیان کر چکا ہے، اور جب قادیانیوں کے بارے میں جاوید احمد غامدی سے سوال کیا گیا کہ احمدیوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو جاوید احمد غامدی نے یہ جواب دیا کہ میرا ہمیشہ سے موقف یہ رہا ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اس کا انکار کروں۔ یعنی چونکہ قادیانی اپنے آپ کو کلمہ پڑھ کے مسلمان کہتے ہیں، تو لہذا چونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو میں ان کو مسلمان ہی مانوں گا۔ مرزا جیلمی نے تکفیر کے مسئلہ میں اور بالخصوص قادیانیوں کے حوالے سے بہت سارے یو ٹرن لیے ہیں، کبھی کچھ بیان دیے، کبھی کچھ بیان دیے۔ ایک وقت تھا کہ تکفیر کے مسئلہ میں مرزا جیلمی سابقہ جو بیانات اس نے ریکارڈ کروائے ہیں، اس میں یہاں تک اس نے بات کی ہے کہ جو شخص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا منکر ہے وہ کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن مجید کی آیت کا اور قرآن مجید کی نص قطعی کا منکر ہے۔ یہ بیان بھی مرزا جیلمی کے آن دا ریکارڈ موجود ہیں۔ اب چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ لیکن پھر اس سے بھی مرزا جیلمی نے کنارہ کشی کی، اور ایک وقت تھا کہ مرزا نے ایک بیان دیا تھا ایک غیر مقلد وہابی عالم کے جواب میں، جب اس نے یہ کہا تھا کہ نعوذ باللہ تعالیٰ کہ یہ کہتے ہیں کہ علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، اور آگے اس نے ایک گستاخانہ جملہ بولا نعوذ باللہ کہ پھر کیا بلا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ تو مرزا جیلمی نے اس کے خلاف ایک کلپ ریکارڈ کروایا، اور اس میں اس کا رد کرتے ہوئے اس کو توبہ کی دعوت دی کہ تم نے یہ جملہ جو بولا ہے گستاخانہ جملہ ہے، توبہ کرو۔ اور پھر اس میں اس بات کو ایکسپلین کیا کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ رب العزت فرعون کو جنت میں اور موسیٰ علیہ السلام کو جہنم میں بھیج سکتا ہے، وہ کافر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے نا کہ اللہ چاہے تو فرعون کو جنت میں اور موسیٰ کو دوزخ میں پھینک سکتا ہے، اور یہ چیز اللہ کی قدرت میں داخل ہے، وہ بھی کافر ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی نٹوریس چیز آپ نہیں داخل کریں گے۔ یہ مرزا جیلمی نے باقاعدہ بیان ریکارڈ کروایا تھا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ کیونکہ اس لیے کہ جو شخص یہ بات کر رہا ہے وہ اللہ رب العزت کی قدرت میں نٹوریس چیز داخل کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت کی قدرت جو ہے وہ اس طرح کی جو نٹوریس چیز ہے اس سے پاک ہے۔ ایک وقت تھا کہ مرزا جیلمی نے تکفیر کے حوالے سے یہ بیان بھی دیا، اور آن دا ریکارڈ اس کا بیان موجود ہے۔ پھر مرزا جیلمی نے ابھی رمضان شریف میں ایک بیان کے دوران یہ کہا کہ میں تو وہ ہوں، یعنی انجینئر تو وہ ہے جس نے اہل حدیثوں کو یہ بتایا ہے کہ جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ کہ انجینئر صاحب وہ واحد ہیں جنہوں نے اہل حدیث کو بتایا کہ بھئی نبی علیہ السلام کے علم غیب کو کوئی نہ مانے وہ کافر ہے، علم غیب کا منکر کافر ہے۔ اور نماز کا مسئلہ جب آیا تو نماز کے مسئلے پر بھی مرزا جیلمی نے بالکل صاف واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ جو شخص بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، وہ کافر ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل واضح ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ بے نمازی کی بات آئی تو بے نمازی کو کافر کہا، اور جب زکوٰۃ کی بات آئی تو زکوٰۃ کے منکر کو بھی کافر قرار دیا مرزا جیلمی نے۔ تو ایسے لوگ تو آپ سمجھے کافر ہو چکے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور اس کو فرض نہیں سمجھتے۔ یہ تکفیر کے حوالے سے مرزا جیلمی کے بیانات مختلف مواقع پر اس کے لیکچرز کے اندر موجود ہیں، اور پھر ایک وقت مرزا جیلمی نے اپنا تکفیر کے حوالے سے اصول بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ میرے نزدیک صرف دو فرقے، ایک قادیانی اور دوسرا اہل تشیع کا ایک
فرقہ جو کہ شام کے علاقے میں پایا جاتا ہے نصیریہ، میں صرف ان دو فرقوں کی تکفیر کرتا ہوں، جبکہ نصیریہ فرقہ اہل تشیع کا صرف شام میں نہیں پایا جاتا، ہندوستان، پاکستان، پوری دنیا کے مختلف ممالک میں پایا جاتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں کتنے ایسے نصیریہ شیعہ موجود ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے الوہیت اور ربوبیت کے قائل ہیں، اور مرزا صرف اور صرف جو ہے نا وہ اہل تشیع کے اس نصیریہ فرقے کو شام کے اندر محدود و محصور کرنا چاہتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان تمام علاقوں میں موجود ہیں۔ تو اب یہ تکفیر کے والے سے اس نے ایک وقت میں یہ بیان دیا تھا کہ نصیریہ اور قادیانی یہ دونوں صرف میرے نزدیک کافر ہیں۔ اب نئے اور لیٹسٹ بیان میں مرزا جیلمی نے اپنے مرشد اور اپنے سابقہ بابا جاوید احمد غامدی کے قادیانیوں کے حوالے سے دیے گئے بیان کی توثیق کو تائید کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ غامدی صاحب کا موقف مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ پیغمبر کے بعد کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی کو اسلام سے باہر نکالے۔ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کلیم کر رہا ہے، یعنی جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کلیم کر رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، اور ایک جگہ پہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ مسلمان کے ظاہری کلمے کا اعتبار ہوگا، اور جو شخص ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتا ہے بس اس کے ظاہری کلمے کا اعتبار کریں گے، اور باقی اس کے جو اعمال ہیں وہ جو بھی کرتا ہے، کسی بھی تنظیم اور تحریک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کو اسلام میں داخل کرے اور اسلام سے نکالے۔ تو آپ کی مذہبی جماعتوں کو یہ کیسے حق حاصل ہے کہ کسی کو اسلام میں داخل کرنے یا نکالنے کا سرٹیفکیٹ دیں؟ کسی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بس جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے ظاہری کلمے کا احترام ہوگا، باقی اگر وہ منافق ہے یا کوئی اور ایشو ہے وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، قیامت والے دن پولیس رات کے اوپر وہ الگ ہو جائے گا، لیکن دنیا میں آپ نے ظاہری کلمے کا احترام کرنا ہوگا۔ اب یہ مختلف بیانات مرزا جیلمی کے جو وقتاً فوقتاً اس نے دیے، لیٹسٹ اور جو آخری بیان ہے وہ یہ ہے کہ مرزا جیلمی نے اپنے بابا جاوید احمد غامدی کی تکفیر کے حوالے سے تائید و توثیق کر دی ہے، اور جاوید احمد غامدی کا تکفیر کے حوالے سے جو موقف ہے وہ بالکل صاف اور دو ٹوک واضح ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو کلمہ پڑھ کے مسلمان کہتا ہے، اب کلمہ پڑھنے کے بعد وہ جو کچھ مرضی کرے، جہاں مرضی جائے، جو کچھ مرضی کرے، اس پر ہم اس کی تکفیر نہیں کر سکتے، وہ پکا ٹھکا مسلمان قرار پائے گا۔ حالانکہ یہ بات بالکل اسلام، قرآن، حدیث اور دین کے جو ضروریات دین کا بالکل انکار ہے، کیونکہ وہ شخص جو کلمہ پڑھنے کے بعد ضروریات دینی کا انکار کرتا ہے، چاہے وہ کروڑ مرتبہ، اربہ مرتبہ کلمہ پڑھتا ہو، اگر وہ ضروریات دینی کا انکار کرتا ہے تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ مثلا توحید، رسالت، آخرت، بعث بعد الموت، قرآن مجید کے اوپر ایمان رکھنا، وجود ملائکہ، وجود جنات، جنت، دوزخ، انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کے اوپر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا، حرمت رسول پر ایمان رکھنا اور حرمت رسول کا لحاظ کرنا، یہ مسلمانوں کے وہ عقیدے ہیں جو ضروریات دین کہلاتے ہیں۔ ان ضروریات دینیہ میں سے کسی ایک ضرورت دینی کا انکار کرنے والا وہ ہرگز مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کسی کافر کو مسلمان ہونے کے لیے سارے کے سارے اسلام کو ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو اتنا کافی نہیں کہ وہ کہتے کہ بس میں نے کلمہ پڑھ لیا، باقی میں نماز کو نہیں مانوں گا، روزے کو نہیں مانوں گا۔ یعنی اگر کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسے اسلام کی تمام ضروریات دینیہ کو ماننا ضروری ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بعث بعد الموت، آخرت اور رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا، حرمت رسول کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ کہے میں کلمہ پڑھتا ہوں لیکن میں نماز کو فرض نہیں مانوں گا، میں جو ہے وہ زکوٰۃ کو فرض نہیں مانوں گا، یا یہ ہے کہ کلمہ تو پڑھے لیکن وہ ضروریات دینی میں سے کسی ایک ضرورت دینی کو وہ کہے کہ میں اس کو نہیں مانوں گا، تو وہ دائرہ اسلام کے اندر نہیں آ سکتا۔ کسی کافر کو مسلمان ہونے کے لیے سارے اسلام کو ماننا ضروری ہے، اور کسی مسلمان کو کافر ہونے کے لیے سارے اسلام کا انکار ضروری نہیں ہے، بلکہ اسلام کے دائرے کے اندر جو ضروریات ہیں ان ضروریات دینی میں سے کسی ایک ضرورت دینی کا بھی انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مثلا کلمہ پڑھ کے نماز، روزہ، حج وہ سارا کچھ کرتا ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ کو فرض نہیں مانتا، یا یہ کہ زکوٰۃ دیتا ہے لیکن کہتا ہے میں نماز کو فرض نہیں مانتا،
تو وہ کافر ہے. یہاں باقی تمام چیزوں کو مانتا ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں قرآن مجید کو مکمل محفوظ کتاب نہیں مانتا، اس میں تحریف ہوئی ہے، یا وہ باقی ساری چیزوں پر ایمان کا دعویٰ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، تو وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے. بلکہ قرآن مجید کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے، لَيَقُولُنَّ، یہ کہیں گے، إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، کہ ہم تو کھیل کود کر رہے تھے. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کیا اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے. کون؟ جو ایمان لا چکے تھے لیکن ایمان لانے کے بعد انہوں نے اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کیا، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 74 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور تحقیق انہوں نے کفر کا کلمہ کہا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے. کفروا بعد اسلامہم، اپنے اسلام کے بعد وہ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے. ان کو اسلام لانے کے بعد کس چیز نے اسلام سے نکال دیا؟ کلمہ کفر نے، جو ان کی زبانوں کے اوپر جاری ہوا. ایک کلمہ کفر کہنے کی وجہ سے ایمان اور اسلام لانے کے بعد وہ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے. تو قرآن مجید کی ان آیات طیبات سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اسلام لانے کے بعد جو واضح طور پر التزام کفر کرے گا، ضروریات دینی میں سے کسی ضرورت کا انکار کرے گا، اور وہ اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرے، یا وہ جو ہے وہ ایسے کفر کا ارتکاب کرتا ہے جو کفر التزامی اور صریح کفر ہے، تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہتا. اور یہ بات یاد رکھیں، جیسے کسی مسلمان کو کافر کہنا بہت بڑا جرم ہے، ایسے ہی سمجھیں کہ کسی کافر کو مسلمان ماننا بھی جرم ہے. بلکہ وہ شخص جو ضروریات دینی کا انکار کر کے کافر ہو چکا ہے، اس کو اگر کوئی بندہ مسلمان مانے گا تو اس کو مسلمان ماننے والا بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا. اب قادیانی اپنے آپ کو کروڑہ مرتبہ اپنے آپ کو وہ مسلمان کہیں، اپنے آپ کو مومن ثابت کریں، جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے منکر ہیں، حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، تو ان کو مسلمان ماننے والا، یا یہ کہ ان کو کہے کہ وہ اس کے باوجود بھی مسلمان ہی ہیں، ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں، اس کا اپنا اسلام اور ایمان کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہ جاتا.